اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں تو انی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ میں نے جواب نہیں دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ گالی کا جواب گالی سے دے، میں نے روزہ رکھا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک تو آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ تہیہ کر لیں کہ روزے رکھ رہے ہیں، اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، جس سے میری صلح نہیں ہے میں اس سے صلح کرتا ہوں، اور آئندہ میں یہ تہیہ کروں گا کہ میں کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں ہوں۔ پھر فائدہ ہے روزہ رکھنا۔ رمضان المبارک میں نا قیام کریں، لیلۃ القدر میں بھی اور ویسے بھی تراویح کی نماز، یہ تہجد کی نماز ہے۔ 11 مہینے آپ تہجد نہیں پڑھتے، لیکن رمضان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کر دی کہ عشاء کے ساتھ ہی تہجد پڑھ لیں۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹہ، اور اس کا فائدہ کتنا ہے؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا اللہ نے اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ تو قیام بھی کریں، تراویح کی نماز ادا کریں، شیڈول بنا لیں ابھی سے کہ ہم نے یہ کام۔ اور تیسرا اہم ترین کام ہے قرآن کی تلاوت کرنا کثرت کے ساتھ۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس مہینے میں قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق مضبوط بنا لیں۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے، وہ یہ دیکھیے کہ اس کا قرآن سے کتنا تعلق ہے۔ آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں، 1 رکوع پڑھتے ہیں، رمضان میں زیادہ پڑھیں۔ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، محدث شیخ الحدیث، رمضان جب آتا نا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے سسر ہر روز 10 سپارے قرآن پڑھا کرتے، 10 سپارے رمضان میں، 3 دن میں قرآن مکمل۔ حالانکہ بہت مصروف آدمی، ہم سارا دن موبائل دیکھیں گے، فیس بک، واٹس ایپ اور پتہ نہیں کیا کچھ، قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم یہ ہے 1 آیت قرآن کی آپ نے سمجھ کر پڑھ لی نا، سمجھ کر غور و فکر کیا، 1 آیت پر ایک آدمی 100 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، 100 رکعت، تو آپ نے جو 1 آیت سمجھ کر پڑھی ہے وہ 100 رکعتیں پڑھنے والا آپ کے اجر کو پا نہیں سکتا۔ قرآن سمجھ کر پڑھ، اور الحمدللہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی اس مسجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے، ویسے بھی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں عصر کی نماز کے بعد ہر روز سوائے جمعہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی کلاس ہوگی پورا رمضان۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ تو 3-4 آیات ہوتی ہیں، آدھا گھنٹہ، محض آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے، مہینہ بھی قرآن کا، اس میں آدھا گھنٹہ نکالے، قرآن سمجھے، آدھے گھنٹے میں آپ 3-4 آیات کا ترجمہ سمجھیں گے، ان کی تفسیر سمجھیں گے۔ آپ کے مقابلے میں کوئی بندہ سارا دن نفل پڑھتا رہے، آپ کے اجر و ثواب کو وہ پا نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا نا تو ہر رات وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ،
رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے، دوران ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سنایا کرتے، ہر ملاقات، ہر رات۔ اور اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی بندہ مصروف نہیں ہو سکتا۔ وہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی سنا رہے ہیں، رات کو کتنا سوتے ہوں گے وہ۔ کاروبار آپ کرتے ہیں کریں، لیکن رمضان میں ٹائمنگ کم کر لیں، کم کر لیں، اور زیادہ وقت عبادت کو دیں، زیادہ وقت قرآن کو دیں، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارکے قرآن، قرآن کو چھوڑا ہے نا۔ افسوس قرآن پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات، تو رمضان میں قرآن کے ساتھ جڑتے۔ کان السلف اذا صاموا جلسوا فی المسجد، سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو زیادہ وقت مسجد میں گزارتے، وَأَقْبَلُوا عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ صحابہ، تابعین، سلف صالحین رمضان المبارک میں زیادہ وقت مسجد میں گزارتے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، مسجد میں بیٹھیں گے، قرآن پڑھیں گے، کتنی برائیوں سے آپ بچ جائیں گے، غیبت سے، چغلی سے، دوسروں کی برائیاں کرنے سے، جھوٹ سے۔ اور چوتھا اہم کام یہ کرنا ہے آپ نے کہ اس کی بھی حفاظت کرنی، یہ زبان ہے نا، اس کی بھی حفاظت کرنی، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، فحش گفتگو سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، جھوٹ سے۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں دکان پر بیٹھ کر، اور نہیں جی انہیں داتے کار بھی نہیں پہنتا، بعد میں چاہے اس سے بھی کم قیمت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، بخاری کی حدیث، جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت۔ روزہ رکھنا ہے تو پھر زبان کی بھی حفاظت کرے، کھانا نہیں کھاتے آپ، پانی نہیں پیتے آپ، ازواجی تعلق قائم نہیں کرتے، جی روزہ میں نے رکھا ہے، لیکن غیبت کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، تو یہ روزہ نہیں، یہ فاقہ ہے، فاقہ۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزے کی حالت میں بےہودگی اور بے حیائی کو چھوڑنا بھی روزے میں شامل ہے۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو تم کہو میں تو انی صائم، انی صائم، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں تو روزے کی حالت میں ہوں، میں نے جواب نہیں دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں، میں نے روزہ رکھا۔